یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 166. یا علی مدد. ذکر جاگو بندگی مانگو, ذکر جاگو بندگی مانگو, کریو ذکر الہی. خرید سوند گت نہ میلا, خرید سوند گت نہ میلا, حاضر بیٹھا سائیں تیرا سونا بھلے مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم. میں اس وقت آپ جماعت کی سیوا میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں واعظ کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آپ جانتے ہیں, مگر واعظ ایک یادی ہے, ریمائنڈر ہے. قرآن شریف, انجیل, تورات, زبور, وید, گیتا, زنداوستھا, تالمود, گرنتھ, یہ جتنے بھی دنیا کے اندر مذہبی کتابیں ہیں, ان کتابوں کے اندر بہت سی کتابیں الہی کتابیں ہیں کہ جو وحی کے طور پہ نازل کی گئیں. ان سب کے اندر میجورٹی چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کو ریمائنڈر ہے. 112 جگہ خدا نے نماز پڑھنے کے لیے, دعا پڑھنے کے لیے, اس کو یاد کرنے کے لیے 112 جگہ پہ اس نے ریپیٹ کیا ہے. انسان کی نیچر, فطرت ایسی ہے کہ وہ بھولکنا ہے, بھول جاتا ہے. پھر اس کو ریمائنڈ کرانا چاہیے, ہاں میں یہ بھول گیا تھا. رسول اکرم فرمایا کہ انسان کی نیچر ہے نا, وہ مکسچر ہے, بھول جانا اور بھول کرنا. تو اس وجہ سے خدا نے اپنے نبیوں کو لوگوں کو جگانے کے لیے, یہاں جگانے کا مطلب کہ جو مینٹلی یا اسپرچولی سوئے ہیں ان کو جگانے کی بات ہوتی ہے. جو پلنگ پہ سوئے ہیں وہ تو آرڈینریلی نہیں جگاؤ گے تو خود جاگ جائیں گے, لیکن یہاں جگانا نبیوں کو ملا یا پیروں کو ملا, اور ان نبیوں پیروں کے ہاتھ کے نیچے جو عامل تھے, شیخ تھے, وائز کرنے والے تھے, مبلغ تھے, سادھو تھے, پنڈت تھے, برہمن تھے, اپدیشک تھے, یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ نبیوں پیروں کے اسسٹنٹ کے طور پہ گھروں گھر جا کے, گاؤں گاؤں جا کے ان کو جگاتے ہیں. حقیقت میں یہ خدا کا رحم ہے کہ اس نے کسی آدمی کے ذریعے سے کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو اس کے حق میں روحانی طور پہ اچھی ہے. اسی لیے ہمارے پاک اماموں نے ہمیں کہا ہے, ہمارے پاک پیروں نے ہمیں کہا ہے, ہمارے پاک نبیوں نے ہمیں کہا ہے کہ واعظ سننا بھی عبادت ہے. واعظ کا سننا اس لیے عبادت ہے کہ واعظ میں انسان کو بھولی ہوئی باتیں یاد کرائی جاتی ہیں.
نئی چیزیں بھی ملتی ہیں کیونکہ علم بڑھتا ہے اور علم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، مگر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں مگر ان کو واعظ میں یاد کرایا جاتا ہے۔ کوئی ایک آدمی ایسا جماعت میں بیٹھا ہوئے کہ جو برابر دعا نہیں پڑھتا، تو کسی الواعظ نے واعظ میں کہا کہ حضرت امام فرمایا روز دعا پڑھو، تو اس کو وہ چیز لگ جاتی ہے، اس لیے وہ آدمی پھر اپنی دعا کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد پھر ذرا سست ہو جاتا ہے تو پھر کوئی واعظ سننے سے پھر جاگ جاتا ہے۔ پیر اسماعیل گانگ جی تھے، ان کو مولا نے ان کی وفات کے بعد پیری جامہ دیا، پیری درجہ دیا۔ جامہ تو نہیں ملتا سوائے کہ حضرت امام کی فیملی میں ہوئے، لیکن موت کے بعد مریدوں کو اپنی رحمت سے پیری درجہ دے دیتا ہے۔ وزیر اسماعیل گانگ جی وزیر بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آرڈینری آدمی تھا۔ چھوٹی عمر میں باپ گزر گیا، ماں نے بڑی محنت کر کے پال کے بڑا کیا، مگر یاری دوستی کی وجہ سے لائن سے اتر گیا، جماعت خانہ چھوٹ گیا اور ایسے دھندے میں پڑ گیا کہ جو دھندا ٹھیک نہیں تھا۔ چور لوگ چوری کر کے آئے تو اسماعیل کے پاس جا کے بیچ آئے، یہ چوروں کا مال لیتا تھا۔ ابھی چوروں کا مال جب ہی لے تو کلو کی جگہ 1.5 کلو لے اور دیتے وقت 0.25 کلو دے رہے، یعنی اس کی جو وہ ترازو تھی اس کے اندر گڑبڑ تھی۔ اس نے نیچے کوئی ایسا پتھر لگا رکھا تھا، چٹکا رکھا تھا جو لگ بھگ 5 سیر جتنا تھا، تو جب یہ مال لے نا تو یہ اس طرف رکھے اور اس طرف مال رکھے، اور جب یہ مال بیچے تو الٹا کر دے اس طرف مال رکھے اس طرف وہ دے تو اس طرح دونوں طرف سے وہ کاٹے۔ یہ دھندا اچھا نہیں تھا، اور خراب دھندا کرنے سے آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس سے جو خون بنتا ہے وہ لہو برین میں جاتا ہے تو اس کے آئیڈیاز بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے، یہ پاک حلال کی کمائی کر کے جو لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے اندر جو لہو بنتا ہے وہ لہو جب برین میں جاتا ہے تو اچھے خیال سوچتے ہیں۔ جب ہی وہ آدمی خراب کام کر کے ایسا کھانا کہ جو پاک نہیں ہے وہ کھاتا ہے تو اس کے خیال بھی ایسے ہوتے ہیں۔ میں بہت ڈیٹیل سے نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں آواز میں کہہ چکا ہوں۔ ایک دفعہ کسی آدمی نے چوری کی کھجور کھائی، کچھ مدت کے بعد اس کے گھر بچہ ہوا، یعنی اسی دن بچہ پیٹ میں رہا، تو جب وہ بڑا ہو گیا 3.5-4 سال کا، بہت رونے لگا، امام کو خلل ہوا۔ امام سلطان محمد شاہ کہتے ہیں اے حرام زادہ چھپ رہو۔ بچہ چھپ ہو گیا، لوگ چلے گئے، وہ عورت کھڑی رہی۔ کامڑیا حاجی نکلے، حاجی کامڑیا نے دیکھا عورت رو رہی ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ کسی کامڑیا صاحب حضرت امام نے میرے بچے کو کہا حرام زادہ، میں پاک عورت ہوں، میں نے کبھی کسی اور دوسرے مرد کی طرف بد نظری سے نہیں دیکھا، مولا نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ اوپر گیا، مولا کو جا کے رس کی خدا وہ عورت روتی ہے، بلاؤ اس کو۔ عورت کو بلایا، سب فرمایا تم پاک ہو بلا شک۔ تو کہتی ہے پھر میرے کو یہ گالی کیوں دی؟ فرمایا مولا نے جس رات اس کا حمل ٹھہرا تیرے شوہر نے چوری کی کھجوریں کھائی، جاؤ پوچھو جا کے۔ گھر پہ واپس آئی، اس کو کہا تو وہ کہنے لگا سچ بات ہے۔ مولا کے پاؤں پڑا، معافی مانگی، چوری کا مال کھایا، اس میں سے 10 من تو نکال نہیں سکا، اور کبھی نکالے بھی تو چوری کے مال میں سے اس نے تو مولا کو بھی وہ کھانا کھلایا کہ جو گندا ہے۔ چوری کے مال میں سے 10 من نکال کے اگر وہ کہے کہ میرا مال پاک ہو گیا تو ایسا نہیں ہے۔ وہ چوری کا مال گندا اگر مولا کو دے دے 10 من کے طور پہ
تو گرپیر صدر دین اور پیر حسن کبیر دین ماں باپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی 10 ناخن سے 10 انگلیوں سے حلال کی کمانی کر کے کھاؤ، اس میں سے نکالو 10 وقت کھانے سے پہلے، تو وہ پاک چیز ہے۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا، اے محمد تم ان مومنوں سے زکوٰۃ لے کے ان کے مال کو پاک کرو، اس کھانے سے انسان کے خیال سوچتے ہیں۔ ادھر کیلیفورنیا کے اندر 50-60 برس پہلے ایک بڑا مشہور ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر میکفیڈن۔ وہ نیچروپیتھسٹ تھا، یوں میڈیکل ڈاکٹر تھا، لیکن نیچرل دوا کے اوپر اس کا بڑا دھیان تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس کی بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں۔ اس نے کتاب لکھی تھی کہ وٹ یو ایٹ یو آر، جو تم کھاتے ہو تم وہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی گائے کھاتا ہے تو وہ گائے ہے، یا مچھی کھاتا ہے تو وہ مچھی ہے۔ اس نے ایلیبوریٹ یہ کیا ہے کہ جیسا کھانا کھاتے ہو ایسے خیالات ہوتے ہیں، ایسی انسان کی بدھی ہوتی ہے، ایسا اس کا بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے۔ اچھی کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ اس نے روحانیت کی بات نہیں کی، لیکن ہمارے مذہبی کتابوں کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پاک روزی رزق کھانے سے ہمارے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں۔ وزیر اسماعیل کا ایسا دھندا ہونے سے جماعت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی کبھی آتا تھا، 10 وقت نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس کے خیالات ہی ایسے تھے۔ لیکن بہت اچھی مومن فیملی کا بچہ تھا۔ ماں اور گھر والی رو رو کے دعائیں مانگتی تھی کہ اس اسماعیل کو یا مولا، وہ ماں کہے میرے بیٹے کو یالی سبودی دے، اور عورت کہے مولا میرے دھنی کو سبودی دے۔ دعائیں ضرور پھلتی ہیں، ضرور پھلتی ہیں۔ بھلے وہ دعا ایک دن میں نہیں پھلے تو 1 برس میں پھلے گی، 1 برس میں نہیں پھلے گی تو 10 برس میں پھلے گی، لیکن دعا ضرور پھلتی ہے۔ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے دعا مانگی، مانگ مانگ کے تھک گیا، مولا تو سنتا نہیں دیندارو، وہ تو نہیں مانگو گے تو تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے خیالات کو بیٹھا جانتا ہے، وہ انترجامی ہے۔ کل کون سی دعا مانگنے والا ہوں اس کو پہلے سے پتا ہے، سب سنتا ہے۔ اگر سنتا ہے تو پھر میری آرزو کو پورا کیوں نہیں کرتا؟ تو کیا خدا ہمارا نوکر ہے اور ہم اس کے سیٹ ہیں؟ ہم اس کو بولے اے مولا مجھے چائے بنا دے، تو کیا آپ کو چائے بنا دے؟ اس کو نوکر مت سمجھو۔ وہ اس طور کے اوپر باندھا ہوا نہیں ہے کہ ہم اس کو حکم کرے وہ کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکم وہ کرے اور ہم سر جھکا کے عمل کریں، لیکن جو دعا ہوتی ہے نا، اگر وہ دعا اس حکم کے طور پہ ہے، یا مولا میرا یہ کام کر دے، یا مولا ایسا کر دے، تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ سنتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے بے ادبی سے وہ چیز مانگی ہے تو وہ سن کے چپ ہو جاتا ہے۔ لیکن عاجزی کر کے مانگو، جیسا کہ دعا کا مطلب بھیک مانگنا۔ ایک بھکاری ہے آپ کی دکان کے اوپر یا آپ کے گھر پہ آیا، منہ بنا کے آہستہ سے، ریسپیکٹفلی، ادب سے، عاجزی سے وہ کہتا ہے پیٹ خالی ہے سیٹھ، دوست، بھائی، بزرگ، 2 دن کا بھوکا ہوں، کبھی آپ مجھ کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ آپ کی بڑی مہربانی۔ میں 2 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ 2 چیزوں میں کتنا فرق ہے۔ ہم خدا کے پاس جو عاجزی کرتے ہیں وہ عبادت میں شامل ہے۔ گرپیر حسن کبیر دین کو دیکھو تو صحیح، اس کے گنانوں کے اندر جتنی عاجزی میں نے دیکھی اور پیروں کے کلام میں کم دیکھی، کیونکہ ہر پیر کا رنگ جدا ہے، ہر پیر کی امت جدا تھی۔ پیر شمس کے زمانے کی جو جماعت تھی وہ جدا طریقے کی تھی، نبی محمد کے زمانے کی امت جدا طریقے کی تھی، پیر صدر دین کا ٹائم جدا تھا،
پیر حسن کبیر دین کا ٹائم اور جدا تھا. اس کے لیے ہر پیر نے اپنی امت کا، اپنی جماعت کا خیال حالت دیکھ کے اس طریقے کے گنان ہم کو بنائے ہیں. تو پیروں کے گنان دیکھ کے ہمیں اس زمانے کی جماعت کا حالت کا پتہ لگتا ہے. پیر حسن کبیر دین کی وینتیاں پڑھو تو کتنی عاجزی ہے اس کے اندر. تو عرض میری یہ تھی کہ مولا دعا سنتا ہے. عاجزی سے، وینتی سے، من کے اندر حلیمی رکھ کے، نرمی رکھ کے، مولا میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا داس ہوں، تو میری بات نہیں مانے گا، سنے گا، میرے دکھ دور نہیں کرے گا تو یا مولا میں کدھر جاؤں؟ تو میرا مالک ہے. مولا مجھے یہ تکلیف ہے، تو رحم کر. سنتا ہے، مگر مولا جب سنتا ہے تو اسی وقت اس کا معجزہ نہیں ہوتا. اس کو ٹائم لگتا ہے. ٹائم کا کو لگے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری بہت سی دعائیں جلدی پوری نہیں ہوتی. ہر دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار ضرور کرو. مولا میں گنہگار ہوں، مولا مجھے جیسا ہونا چاہیے میں ایسا نہیں ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں تیرا ہوں، میں تیرے پاؤں پڑا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. بھول چک ہے، تو رحم رحیمی ہے. اس طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں، ضرور سنتا ہے. تو ماں اور گھر والی دعائیں مانگتی رہی. میں نے آپ کو عرض کی کہ واعظ، نصیحت، گنان، فرمان کیا ہے؟ ہمیں ریمائنڈر ہیں. حضرت امام کے فرمان ہم پڑھتے ہیں، کئی فرمان ریپیٹ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے چاہیے. ایک دن کو بڑا دن تھا، چاندرا تھی یا کچھ ایسا تھا. ماں نے اس کو صبح سے ہی کہہ دیا، بیٹا آج تو جماعت خانے آنا. اچھا ماں آؤں گا. اور جماعت خانے آیا بھی تو بڑا لیٹ آیا. پہلی دعا تو ختم ہو گئی. گنان بولا جاتا تھا، ہے جی کھوٹا ترا تراجوانے ڈانڈی مائیں پاسنگ کاٹ لا کھوٹا ترا بھاری جی. ایسے کہے ساوڑو وانوتر. یہ گنان پڑھا جاتا تھا. اور یہ جب یہ اندر حیزندہ کر کے انٹر ہوا جوناگڑھ کے جماعت خانے میں تو یہ پاٹ اس وقت پڑھا جاتا تھا. اس کے کان میں یہ لفظ گھس گئے کیونکہ یہی دھندا کر کے دکان بند کر کے آیا تھا. میں نے آپ کو کہا نا اس کی جو ترازو تھی وہ کھوٹی تھی، اور وہ کھوٹا کام کر کے جب ہی آیا اور یہی سیم پاٹ اس کے کانوں میں گونجا تو اس کے تو روانٹے کھڑے ہو گئے. بیٹھ کے سارا گنان سنا کہ سیٹھ وانوتر بے نامو کروا بیٹھا تیاں جیوڑو گھنو دروجے پانے پانے پاپ لکھانا مہ دھرم نو اکھر نہ سوجھے. سارا ایک ایک پاٹ اس کو چوٹ کی طرح لگتا رہا. یہی دھندا کیا تھا. کھوٹا تارا تراجوا ڈانڈی میں پاسنگ. جیسے جیسے گنان چلتا رہا اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے رہے. چوٹ لگ گئی نا، جاگ گیا. آتما سوئی ہوئی تھی، جاگ اٹھی. گنان پورا ہوا، دوسری دعا پڑی گئی. اس کی سدھ بدھ گم. آخر میں یہ اچھی طرح روک چکا. ایک آنسو ایک برس کی عبادت کے برابر ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ سچا آنسو جو ہوتا ہے نا، ایک آنسو ایک برس کی توبہ جتنا ہوتا ہے. خدا کے دربار میں رحمت جوش آ جاتی ہے جب کوئی اس کا بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں پہ پچھتاوا کر کے رو پڑتا ہے تو خدا تعالیٰ کی رحمت ماں کی مامتا کی طرح چھلک جاتی ہے. اس کا دل
صاف ہو گیا. مفتی صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے مفتی صاحب آج میرے کو اسپیشل چھانٹا دو. میں نے دعا نہیں پڑھی, میں نے دستور نہیں دیا, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے وہ نہیں کیا, اپنی بھول اپنے گناہ کا اقرار کیا. اور یہی چیز ہماری چھانٹے کے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ توبہ توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے. ہم اپنی بھول کا اقرار کرتے ہیں, اور بھول کا اقرار کر لینا ایک نیک کام ہے. اور اگر وہ بھول کے اقرار کے ساتھ سچ مچ دل میں ایسا ایک زلزلہ آ گیا دھرتی کم کی طرح اور آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل آئے, تو خدا کے دربار میں یہ جو آنسو ہیں یہ شرمندگی کے آنسو ہیں, ان کی قیمت بہت بڑی ہے. ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا اچھا پیارا شعر ہے اس کے اوپر. ڈاکٹر اقبال نے امیجن کیا کہ میں مر گیا, گزر گیا ہوں, فرشتے مجھے آئے ہیں حساب لینے کے لیے, مگر میں اپنی شرم کے اندر اتنا غرق ہو گیا کہ میں اپنا حساب ان کو نہ دیکھ سکا, اور فرشتے پکڑ کے خدا کے پاس لے گئے. تو خدا کو دیکھ کے اتنا شرمندہ ہوا کہ اس کی پیشانی کے اوپر, اس کے فور ہیڈ کے اوپر شرم کے مارے پسینہ آ گیا. تو خدا کی رحمت جوش میں آ گئی. خدا نے اس کے پسینے کے جو قطرے تھے نا, ٹیپے, ان کو موتی بنا دیا. اتنا اچھا شعر ہے اس کا. کہتا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ بخشش دینے والے, جنرس کو کریم کہتے ہیں. سخی ہوئے اس کو کریم کہتے ہیں. شان کریمی نے چن لیے. میرے پیشانی کے جو قطرے تھے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, شرمندگی کے کارن سے مجھے جو پسینہ آ گیا, اس پسینے کے ٹیپوں کو, قطروں کو خدا نے رحمت کر کے موتی بنا دیا. خدا تو اتنا بڑا رحم والا ہے. جب ہم سچ مچ حقیقت کے اندر ہم پچھتاوا کرتے ہیں تو اس پچھتاوے میں کبھی آنسو نکل آئے تو خدا کے دربار میں ہلچل مچ جاتی ہے. وزیر اسماعیل کا ایسا ہی ہوا, مگر جب یہ چھانٹا لیا, مکھی کی دعا دی اور رو پڑا تھا. جس طرح سے ہم پانی کا ایک حوض کھول ڈالیں اور کچرا بچرا سب بہ جاتا ہے, ندامت کے آنسو, شرمندگی کے آنسوؤں کے اندر سب گناہ دھل جاتے ہیں. دل میں خوشی ہوئی, پاک بنا, گھر گیا, ماں کو کہا ماں آج عید کرو. کیوں بیٹا کیا بات ہے؟ کہتا ہے اماں آج خوشی کرو, میں چھانٹا لے کے آیا ہوں. میں نے مکھی کو وعدہ کیا ہے آج کے بعد میں کبھی جماعت خانہ نہیں چھوڑوں گا, 10 من برابر دوں گا, میں تمام یہ بدیاں چھوڑ دوں گا. ماں بھی حرک سے خوشی سے رو پڑی, اور اس نے جو کہا سچ کر دکھایا. اور یہی اسماعیل گانگ جی حضرت امام کا بھی وارث بنا, وزیر بنا, اور اس زمانے کے اندر جو نواب تھا جوناگڑھ کا اس کا بھی وزیر بنا. اور امام کے 2 جومے کے مولانا شاہ حسن علی, مولانا شاہ علی شاہ کی ایسی سیوا کی, ایسی جماعت کی خدمت کی کہ جب یہ گزر گیا تو علی شاہ ماں باپ نے اس کو پیر کا درجہ دیا. واضح نصیحت, گنان وغیرہ یہ ریمائنڈر ہیں, اور ہمارے گنانوں کے اندر کئی جگہ پیروں نے جاگنے کے لیے کہا ہے. صبح کے ایک گنان شروع ہی اسی طرح سے ہوتا ہے. صبح کے جو راگ ہیں نا, وہ راگ بڑے میٹھے تو ہیں ہی, لیکن اثر کرنے والے راگ ہیں. صبح کا ایک گنان ہے پیر صدر دین کا, جاگو جاگو بھائیڑا ایم سارن وہانی, پاچ میں اگیو لکھیوں سجانی, اے لکھیوں سجانی سو پوچھ گر نر
जीव पिंड जो धनी तेजो अवतार ध्यावो तो मोक्ष पामो। इतना मीठा गिनान है, लेकिन उसके लफ्ज सुनो तो दिल में उतर जाएं। यहाँ जागने का मतलब अपने मन को जगाने का है, अपनी ड्यूटी को समझने का है। ये सदर दिन एक और जगह ये शाम के चौगड़ियों में ऐसा कहते हैं कि जीर भाई सुतड़ा रे गाफल आई, जागो मोरा भाई आंज जीवाड़े जो अली शादातार। उठो जीरे भाई, सुतरा जागो, सोए हुए हो जागो। यहाँ सोने का मतलब और जागने का मतलब अंतर की बात है। हमारा मन सोया जाता है, दुनिया की मोह ममता की शराब पी के हम बेहोश हो जाते हैं, तो वो नींद भी नहीं है, आराम भी नहीं है, वो तो बेहोशी है। दुनियादारी की मोह ममता में, दुनिया के काम काज के अंदर, दुनिया के हाव हू के अंदर हम ऐसे गुलतान हो जाते हैं दीनदारों, हमें याद नहीं आता कि एक दिन फरिश्ता आके पकड़ के लेके जाएगा। हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं कि मौला किसी दिन मेरे से हिसाब मांगेगा। वाज़ें इंसान को जगाती हैं, गिनान इंसान को जगाते हैं। कुरान है, जितनी भी ये आसमानी किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, उनके अंदर यही चीज होती है। जिक्र जागो, खुदा की मोहब्बत, उसकी याद में जागो, बंदगी मांगो, खुदा ताला की गुलामी मांगो। फारसी जबान के अंदर बंदा कहते हैं गुलाम को, अरबी जबान में उसी को अब्द कहते हैं, उर्दू में उसको हम गुलाम कहते हैं। खुदा की गुलामी मांगो, वफादारी फरमान बरदारी मांगो, उसका जिक्र करो, उठो जागो। सच्ची खरी दसवंत और गत का मेला, जमात खाने के अंदर आके जो नेकी इबादत होती है घर पे नहीं हो सकती। हाँ, इबादत करो कहीं भी, चलते चलते मौला को याद करो, वो भी इबादत है, उसका फायदा फल जरूर मिलेगा। लेकिन जब हम जमात के अंदर करते हैं तो सारी जमात की को जो कलेक्टिव फोर्स और पावर होती है ना, वो हमारे गुनाहों को इस तरह से उड़ा देती है कि जैसे पेट्रोल को आग लगा दो तो कैसे उड़ जाता है, इस तरह गुनाह जल जाते हैं। गत की हाजिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मौलाना आगा सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमान किया है, मौला फरमाया, बैतुल ख्याल के जो मेरे बच्चे हो, तुम जमात खाने की अगर दूरी की वजह से दूर है, घर नहीं पहुंच सकते, तो घर पे जरूर उठो, लेकिन सोमवार को सुबह और शुक्रवार की सुबह 2 दिन तो जरूर आओ। ये रसूलुल्लाह के जमाने से चला आता है। नबी करीम जब पैदा हुए तो सोमवार था। रसूल अकरम को रिसालत मिली, यानी रिसालत जाहिर की, वो भी सोमवार था। मौला अली पैदा हुए तो जुमे का दिन था। तो इस तरह ये 2 रातें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनाई गई। नबी करीम की हदीसें पढ़ने से ये 2 रातों को खास तौर पे नबी ने फरमाया कि इन 2 रातों को उठ के इबादत करो, जिक्र करो, खुदा को याद करो। मौला सुल्तान मुझसे फरमाया कि ये 2 रात मजलिस बनाओ, इन 2 रातों को जरूर जमात खाने आया करो, रोज आओ सा फरमाया। लेकिन कभी रोज नहीं आ सकते तो घर पे उठ के इबादत करो, मगर गत का मेला जरूर ले लो। सुबह का वक्त नूर का वक्त, सुबह के गिनान अगर पढ़े जाएं तो उन गिनानों के अंदर हमें जिस तरह झंझूड़ के उठाया जाता ना, कोई आदमी जवानी में होता ना, सो जाता है, इस तरह सोता है कि लोग पड़ा है, उसको आवाज दो तो वो उठता ही नहीं। तो फिर कोई माँ बाप उसको झंझूड़ते हैं, हे महबूब उठ,
تو جھنجھوڑتے ہیں اس طرح سے، جاگت کیوں نہیں بھلا توں جاگت کیوں نہیں، بھور بھئے پچھتائی رہو توں جاگت کیوں نہیں بھلا توں جاگت کیوں نہیں۔ بھور بھائی، سورج ابھی نکلنے والا ہے اور تو اٹھ کے مولا کو یاد نہیں کرتا، دیری ہو جائے گی تو پچھتائے گا۔ یہاں دیری سے مطلب بوڑھا ہو جائے گا، جوانی کی غلطیاں، بھولے گناہ سب یاد آئیں گے، اس وقت پچھتاؤ گے۔ اب کیا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، پاؤں کانپتے ہیں، کھانا کھایا نہیں جاتا، نیند آتی نہیں، کھاؤں کھاؤں کرتا ہے، قبر سامنے دکھتی ہے، ملک الموت کبھی کبھی بھیانک شکل میں سپنے میں آتا ہے۔ اب ایسی حالت کے اندر وہ عبادت شروع کرے، اب تو وہ بہت پچھتاتا ہے۔ لیکن یہ رحم والا مالک اگر اس وقت بھی انسان کو پشیمانی ہو جائے، پچھتاوا ہو جائے، تو چھیلا دم اگر سچا ہو گیا، یا مولا ساری زندگی میں نے برباد کر دی، میں نے تیرا کوئی فرمان نہیں مولا، اب میں کیا کروں، تیری رحمت کے سوا میرا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو خدا رحم کر دیتا ہے۔ دل کی سچائی، ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ جو واضح ہیں، ان کا سننا عبادت اس لیے ہے کہ ہمارے دل کو بھولی ہوئی باتیں یاد کراتے ہیں۔ بھلے 10 برس کا بچہ بھی واعظ کرے تو وہ واعظ میں کیا کہے گا؟ اپنے باپ کی تعریف تو نہیں کرے گا۔ کبھی بھی ایسا خیال نہیں کرنا کہ فلانا مشنری، فلانا الوائز بہت اچھی وائز نہیں کرتا، سب اچھا ہی بولتے ہیں۔ ارے مولا کا نام تو لیتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ دعا پڑھو، دسوند دو، اور کیا بولتے ہیں؟ کوئی مشنری نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ اللہ میرے جماعت خانے آنے کی ضرورت نہیں، دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ تو کیسا بھی ہوئے، بھلے 10 برس کا بچہ ہے تو وہ فرمان پڑے گا، ایک گنان پڑے گا اور کہے گا ہم کو جماعت خانے آنا چاہیے، ہم کو اچھا بننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خراب کام نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، دسوند دینی چاہیے۔ یہی باتیں ہیں نا، یہی تو عبادت ہے۔ یار کی باتیں سننے سے، جس سے ہمیں محبت اور پیار ہوئے، اس کی باتیں سننے سے دل خوش ہوتا ہے۔ جب امام کی محبت دل میں بیٹھی ہوتی ہے تو امام کی باتوں سے دل خوش ہوتا ہے۔ بولنے والا پھر کیسا بھی کیوں نہ ہوئے، اس کو بولنے والے سے مطلب نہیں ہوتا، اس کو مطلب تو اپنے یار کے ذکر سے ہوتا ہے، اپنے یار کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ مجنو یوں ہی بیٹھا تھا آنکھیں بند کر کے، لیلا کے خیال میں دنیا سب بھول چکا تھا۔ کچھ لڑکے تھے، مجنو کہتے ہیں پاگل دیوانے کو، یہ عربی لفظ ہے، جنون میں سے نکلا۔ ویسے اس کا نام مجنو نہیں تھا، اس کا نام قیس تھا، قیس۔ تو اس کا نام لوگوں نے مجنون ڈال دیا کیونکہ وہ دیوانہ ہو گیا، اور وہ دیوانہ تھا نہیں۔ لیلا کے عشق کے سوا اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، دوسری باتیں سننا نہیں چاہتا تھا، تو لوگوں نے رکھ لیا کہ یہ پاگل ہو گیا۔ تو لڑکوں نے بھی شرارت کرنی شروع کر دی۔ آرام سے بیٹھا تھا، اپنے محبوب کے خیالوں میں ایک کتا نکلا، تو لڑکوں کو تھوڑی مستی سوجھی، کسی نے زور سے کہہ دیا او فلانے یہ کتا لیلا کیا ہے، لیلا کا کتا آیا۔ ابھی لیلا کا نام سنا نا، مجنو نے آنکھیں کھولی تو دیکھا سچ مچ ایک کتا نزدیک آیا تھا، اور لڑکوں نے شور مچایا کہ لیلا کا کتا ہے۔ وہ کتا لیلا کا نہیں تھا، جھوٹ بول رہے تھے۔ لیکن محبت میں جھوٹ بھی سچ ہوتا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ لڑکوں نے جھوٹ بولا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کتا ہے، اس نے تو یہ سنا کہ لیلا کا نام اس کتے کے ساتھ لگایا گیا، بس
اس نے کتے کو پکڑا اور پیار کرنا شروع کیا. وہ کتے کو پیار نہیں کیا, لیلا کو پیار کیا. وہ کتا نہیں تھا لیلا کا, مگر اس نے چونکہ لیلا کا نام لگ گیا, بس اس کو تو یہی چاہیے تھا. دنیا کے اندر محبتوں کے اندر بعض ایسی چیزیں بھی بن گئی ہیں دینداروں کہ جو انسان کی عقل میں آتی نہیں. کیوں؟ محبت عقل سے بہت اونچی ہے, بہت اونچی ہے. لیلا کا لیبل لگ گیا, لیلا کا نام لگ گیا. بس اس ایک چیز نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی محبت کو ایکسپریس کرے. جو مولا سے پیار کرتے ہیں وہ کسی کے منہ سے بھی, کافر بھی ہو رہا ہے نا, کافر جو خدا کو نہیں مانتا, ملحد ہے, اس کے منہ سے بھی کبھی یہ نکلے کہ میں گیا تھا فلانی جگہ, ریس کے اندر میں نے دیکھا آغا خان صاحب آئے ہیں, اب وہ کافر ہے, اسماعیلی بھی نہیں, مسلمان بھی نہیں, بالکل ناستک ہے, لیکن جو محبوب ہیں, مولا کو محبوب سمجھتے ہیں اور مولا کے پیارے ہیں, ان کو آ کے کہتا ہے میں ڈربی میں گیا تھا تو وہاں آغا خان صاحب کو دیکھا, تو مومن کا دل خوش ہو جاتے, تم نے دیکھا, میرے مولا کو دیکھا. پھر کیسے دیکھا, کیا کپڑے پہنے تھے. ابھی بولنے والا بھلے کافر ہے, کوئی بھی ہے, اس کو تو پیار لیلا سے ہے, چاہے وہ نام لڑکوں کے منہ سے نکلے کہ چاہے کتے کے ساتھ لگے. لیلا کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی. امام کا نام لینے سے دل کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے نا. وہ پیر حسن کبیر دین کی وینتی میں ہے سامی تمہارا نام نا پرتاپ کری مہا سمندر دیوے مارگ. مولا تیرے نام کے وجہ سے مہا سمندر مجھے رستہ دے دیتا ہے. تیرا نام ایسا ہے, ایک دفعہ نام لو, دل کے اندر جیسے کوئی بہت سخت پیاسا آدمی ہوئے, اندر جل رہا ہے پیاس ترس کی وجہ سے, آپ اس کو ایک شربت کا گلاس دو, ایک گھونٹ پیے, اور جب یہ نیچے اترتا ہے تو اس کا کتنی راحت ہوتی ہے. امام کا نام لینے سے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, انتکرن میں شانتی آ جاتی ہے, خوشی آ جاتی ہے, نور پیدا ہو جاتا ہے. امام کی محبت جو سمجھتے ہیں وہ ان چیز کو جانتے ہیں. مولا جو ہے اس کا ایک نام ہے الودود. خدا کے بہت سے ناموں میں یہ ایک نام ہے الودود. وہ جو پریم کرتا ہے اور پریم دیتا ہے. خدا محبت کرنے والا ہے اور محبت دینے والا بھی ہے. ہمارے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اس نے ڈالی. محبت اس کی خود کی پاک ذات کا ایک اثر ہے. محبت خود خدا ہے. اس نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی. تھوڑے مہینے پہلے ٹی وی کے اندر میں جانوروں کی فلم دیکھتا تھا. مجھے بہت اس کے دیکھنے کا شوق ہے. نیشنل جیوگرافیکل میگزین والے ہیں, وہ لوگ ویک میں ایک دفعہ جانور ہیں یا جیوگرافیکل پوزیشنز ہے, پہاڑ وغیرہ, اس کے اوپر وہ ویک میں ایک دفعہ پروگرام بناتے ہیں. مجھے یہ پروگرام دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ جانوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ لوگ اتنی اچھی طرح سے فلم بناتے ہیں کہ ہمیں اس میں خدا کی یاد دکھتی ہے. ایک پولر بیئر فیمیل نے, ماں نے بچہ جنا, تو اس کے بچے کی جنم کس طرح ہوتا ہے وہ انہوں نے دکھایا. پھر وہ کچھ 2 مہینے کا ہوا تو ماں اس کو لے کے نکلی اور پانی کے پاس آ کے, یہ پولر بیئر جو ہے نا وہ مچھلی کھاتے ہیں پانی میں سے پکڑ کے, کیونکہ وہاں کوئی گھاس چارہ ہے نہیں. تو یہ ماں پانی میں اتری تو وہ بچہ بھی پانی میں چھلانگ ماری. پھر یہ جلدی سے باہر آ گئی. اب وہ انتظار کرتی ہے کہ بچہ باہر آوے.
وہ بچہ باہر نہیں نکل سکا، بہت محنت کی، ہاتھ ڈالے گر جاوے، تو کیا ہوا؟ یہ پولر بیئر ماتا اس نے نیچے جھک کے اپنا ہاتھ بچے کے نیچے رکھا اور اس کو آستہ سے ٹیکا دیا، یعنی اس کی مدد کی، اور وہ باہر آ گیا، پوچھڑی ہلا کے ماں کو لپٹ گیا۔ میرے دل سے نکلا، واہ مولا، جانوروں کے اندر بھی تو نے محبت ڈالی ہے۔ یہ ماں کی محبت تھی، حقیقت میں یہ خدا کی محبت تھی کہ جو پولر بیئر ماں نے اپنے بچے کو باہر نکالتے وقت جو ممتا دکھائی، ارے اس کو جدھر بھی دکھا کر کے دیکھو گے آپ کو مولا کی صفتیں، اس کا وقان، اس کی کرامتیں، اس کے معجزے، اس کی رونق، اس کے کرشمے، اس کا نور دکھے گا ہر جگہ، ہر جگہ۔ اب دیکھو تو صحیح، خدا تعالیٰ کہتا ہے تم دیکھو تو میری قدرت کے اندر تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ درختوں کو دیکھو، صبح کے وقت سورج کس طرح نکلتا ہے، دریا کے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاؤ اندھیرے میں، دیکھو ہورائزن کے اوپر ایسٹ سائڈ میں آہستہ سے تھوڑی سی پہلے ایک لکیر نکلے گی وائٹ، اور اندھیرا دور ہوتا جائے گا۔ یہ وائٹنس جو ہے پہلے گرے ہوتی ہے، پھر وائٹ ہوتی ہے، پھر بلو ہوتی ہے، بلوش ہونے کے بعد پیلی یعنی یلوش ہو جاتی ہے اورنج کلر کی، اور اورنج کلر ہونے کے بعد لال ہو جاتی ہے، برائٹ ریڈنس آنے کے بعد پھر وہ کانپتا ہوا ہم کو سورج نکلتا ہے۔ اتنا اچھا نظارہ ہے، اتنا اچھا نظارہ ہے کہ گنان کے اندر پیر نے کہا ہے کہ جم سورج اگیو، جس طرح سورج اگتا ہے تیم رضا مائیں شاہ دیکھو، سورج نکلتا ہے۔ یہ ایک مثال بھی ہے کہ بیت الخیال کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، بول کی اوپر محبت اور محنت کرتے کرتے آہستہ آہستہ کسی دن ہم نے محسوس کیا کہ اندھیرا دور ہو رہا ہے، اجالا آ رہا ہے۔ یہ اجالا آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک دن ہم کو سورج نظر آئے گا۔ سورج کا مطلب مولا کا نور۔ تو قدرت کے جو سامان ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے اندر ہم کو ہر جگہ مولا دکھتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر جگہ یا مولا تو ہی نظر آتا ہے۔ اور کوئی بھی چیز لے لو، کسی بھی چیز کو اینالائز کرو تو اینالائز کرو گے تو کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ مولا کے اوپر آ کے ٹھہر جائے گی۔ آپ کو میں ایگزامپل دوں، یہ گھڑیال ہے، گھڑیال کس نے بنائی؟ ایک آدمی نے بنائی۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک آدمی نے گھڑیال بنائی۔ اس نے گھڑیال کس طرح بنائی؟ اس نے تھوڑے سے میٹلز لی، اس کے پارٹس بنائے، گھڑیال بنائی۔ اب گھڑیال جو بنائی تو اس نے اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے اس چیز کو کریٹ کیا، تو اس کا دماغ کس نے بنایا؟ تو آ جائے گا کہ مولا نے بنایا۔ حضرت امام 1982 میں دارالسلام آئے تو سلور جوبلی کے فرمانوں میں یہ فرمان موجود ہے۔ ماں باپ فرمایا کہ بہت سے سائنٹسٹ ہیں وہ سوولن ہیڈڈ ہیں، یعنی مغرور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈسکور کیا، ہم نے وہ ڈسکور کیا۔ تو حضرت امام ہنس کے کہتے ہیں اسمائل کر کے کہ انہوں نے اپنے برین کی طاقت سے یہ چیز بنائی یا ڈسکور کی۔ تو وہ پوچھتے ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ان کا برین کس نے بنایا؟ برین بنانے والا کون ہے؟ مالک ہے۔ کسی سائنٹسٹ نے کسی سائنٹسٹ کا برین نہیں بنایا۔ تو کوئی بھی چیز لے لو، اس کو انالائز کرو، آہستہ 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 وہ اینڈ کدھر ہوئے گا؟ مولا تک جا کے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز پہ قدرت وہی رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ اگر مومن یہ سمجھ لے وے کہ سب کچھ وہی ہے تو پھر تو سوال ہی مٹ جاتا ہے۔ ہم دل خالق اللہ تو ہی جا وسے
علی تو ہی جو وسے ورنہ دوجا کوئی جیوے پنڈے جو تو ہی جا دھنی یا علی تو ہی جا دھنی جی کریے تی ہوئے مہر کرو مورا علی ہم تیرے آدھار. 4 پاٹ کا گرپیر حسن کبیر دین کی یہ وینتی کا گنار اتنا اچھا ہے. یہ امام کے نورانی وکھان کے اندر مولا میرے دل میں تو ہی بسا ہے, دوسرا کوئی نہیں. تو جو کرے وہی ہوئے. جیو پنڈ کا تو مالک ہے, میری آتما کا بھی مالک ہے, جیو کا مالک ہے, پنڈ کا بھی مالک ہے. ہمارا شریر بھی اس کی ملکت ہے, ہمارے کپڑے بھی اس کے ہیں, ہر شے اس کی ہے. یہ جو حقیقت ہے جب آدمی کو پتہ لگتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر باطنی رستہ ہے, یہ صوفی رستہ ہے, یہ سادھوؤں کا, یہ فقیروں کا, یہ رشیوں کا, منیوں کا اور رسولوں نبیوں کا رستہ ہے. دینداروں جو رستہ ہمارے پاس ہے. صبح کے وقت جب نوے ادھر آئے کینیڈا میں بسنے کے لیے اور جماعت خانوں میں رات کو 3 بجے گاڑیاں آویں اور ہر روز, ایک دن نہیں روز صبح پھر 5:30 بجے لوگ گھر چلے جانے, تو یہ کینیڈین حیران ہوتے تھے کہ کیسی قوم ہے, رات کو 3 بجے کرنے کے آتے ہیں. لیکن اب وہ لوگ ارد گرد کے آجو بازو کے پڑوسی سمجھ گئے ہیں کہ یہ لوگ رات کو 3 بجے عبادت کرنے آتے ہیں. دنیا میں اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ رات کو 3 بجے, 3:30 بجے, 4 بجے اٹھ کے اپنا گھر چھوڑ کے برف میں ٹھنڈی میں کانپتے بوڑھے بوڑھیاں جوان بچے ایک دوسرے کو اٹھا کے لاتے ہیں. محبت کی بات ہے. ہمارا مذہب جو ہے یہ نبیوں کا دین مذہب ہے, یہ سادھوؤں اور رشیوں منیوں کا مذہب ہے. ہمارا مذہب کا درجہ بہت بڑا ہے. یہی حقیقت ہے, اس سے اونچی کوئی چیز نہیں. لیکن ہم اسماعیلی بھول بیٹھے ہیں, ہم بے درکار ہو گئے ہیں, ہم کیئرلیس بن گئے ہیں. مولا آتا ہے تو بھاگ کے ہم جاتے ہیں اور بول لے لیتے ہیں, اور پھر جب مولا چلے جاتا ہے 8-10 دن آتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. ہماری ساری جماعت میں لگ بھگ 75% آدمیوں کے پاس, بچوں کو نکال دو, 75% لوگوں کے پاس بیت الخیال کا بول ہے. لیکن کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں؟ صبح کی عبادت بہت ضروری ہے. مولا نے اسی لیے دیکھ کے, سلطان محمد شاہ کا زمانہ تھا دینداروں, 16 برس کا حکم تھا. 16 برس کا لڑکا لڑکی ہو جائے تو ماں باپ انکریج کرتے تھے کہ آ کے بول لے جاؤ, اور مولا اس طرح انکریج کرتے تھے. مجھے 14 برس کی عمر میں مولا ہاتھ پکڑ کے لے گئے. میں چھوٹا تھا اس وقت, ابھی تک ایلیجیبل نہیں ہوا تھا, 16 برس نہیں ہوئے تھے. اسکاؤٹ یونیفارم میں کھڑا تھا, صاحب کی گاڑی آئی تو میں نے سیلیوٹ دیا, صاحب ہاتھ پکڑ کے مجھے اندر لے گئے اور 14 برس کی عمر میں مجھے بول دیا. یعنی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ امام اس زمانے کے اندر انکریج کرتے تھے کہ 16 برس کی عمر کے اندر آ کے تم بول لے لو. آج حضرت امام ہم کو ڈسکریج کرتے ہیں. کیوں؟ آج یہ کہتا ہے دیکھو بیت الخیال کے اندر آنا بول لینا کوئی فرض نہیں, فرض نہیں, تمہاری مرضی ہے. کیا تم کو کسی نے کہا کہ جا کے بول لے لو؟ اپنے ماں باپ کے کہنے سے, بھائی بہن کے کہنے سے, یار دوست کے کہنے سے تم آئے ہو, اور تم کو لگے کہ ہم نہیں کر سکتے میرے فرمان سننے کے بعد, میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا, چلے جاؤ. آج حضرت امام
ڈسکریج کرتا ہے، اور 50 برس پہلے وہ انکریج کرتا تھا. وجہ کیا؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بچے ہر روز رات کو سندھی کلاسز میں جاتے تھے، وہاں جا کے مذہب سیکھتے تھے. اس وقت جو سکھانے والے ماسٹرز تھے ہمارے یا ٹیچر بائیاں تھیں، ان سندھی کلاسز کے اندر 5 برس سے لے کے 15، 16، 20 برس تک کے لڑکے رات کو، اس کو آج ہم یہاں مشن کلاس کہتے ہیں، اس کو اس زمانے میں سندھی کلاس کہتے تھے. جو سکھانے والے ماسٹر تھے نا، وہ عبادت کرنے والے تھے، پروڑیے جماعت خانے آنے والے تھے، دسوند دینے والے تھے، عمل اعمال میں نیک تھے، اچھے تھے، پاک تھے. انتر کی تو مولا جانتا ہے، لیکن وہ اچھے لوگ تھے. ہم ان کو دیکھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے ادب سے، اور ہمارے دل کے اندر ہمارے ان ٹیچروں کے لیے عزت اور مان ہوتا تھا، کیونکہ وہ عابد تھے، بھگت تھے، مومن تھے اور عمل کرتے تھے. ان کی خود کی بھی جو انترکرن کی جو وائبریشن تھی وہ وہ وائبریشن ہم کو کام آتی تھی، ہمارے اوپر اثر کرتی تھی. آج ٹیچرز ہیں، ان کو دعا پڑھنی نہیں آتی. میں کمپیریزن کرنا نہیں چاہتا، کسی کی بدی برائی کرنا نہیں چاہتا، لیکن آج جو ٹیچرز ہمیں سکھاتے ہیں ان کا بچوں کے اوپر الٹا اثر پڑتا ہے، اچھا اثر پڑنے کی بجائے. وہ جو سندھی کلاس کے اندر ہم کو سکھایا جاتا تھا 5، 7، 8، 10 برس کی عمر کے اندر، ہم کو ایتھکس سکھائے جاتے تھے. دیکھو جھوٹ نہیں بولنا. اس زمانے کی سندھی چوپڑیاں پڑھو، کہانیوں کی سٹوریز کے روپ میں ہم کو مذہب سکھایا جاتا تھا. جھوٹ نہیں بولنا، پڑی ہوئی چیز ہے اس کو اٹھانا نہیں، کیونکہ ہمارا حق نہیں. مات پتا کی عزت کرنا. کوئی بھی بزرگ ہے اپنی فیملی کا، اس بزرگ کو جب ہی دیکھو تو ادب سے کھڑے رہو، ادب سے سلام کرو. جماعت خانے کے اندر جو آفیسر ہیں، مولا کے مکھی کمڑیا، عملدار وغیرہ، وہ رہیں رستے میں ملے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، یاری مدد کہو. اس قسم کی باتیں ہم کو سکھائی جاتی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا کہ انتکرن کے اندر پوترتائی کے خیال، اچھے نیک وچار پیدا ہوتے تھے، اور 12، 14، 15 برس کی عمر کے اندر ایمان کے اندر ایک طاقت اور گرمی آ جاتی تھی، ایک ہمت آ جاتی، دگس پیدا ہوتی تھی، ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. ایسی حالت کے اندر امام نے دیکھا کہ یہ بچے تیار ہیں، 16 برس کا حکم کر دیا، پہلے 18 سال کا تھا، مولا نے 2 برس اور بھی گھٹا دیے. عبادت کرو. پروڑیے دیکھو تو جماعت خانہ بھرا ہوتا تھا. لڑائی کے زمانے کے اندر لوگوں کو اور بھی جوش آ گیا عبادت کرنے کا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس لڑائی کے 5-6 سال کے اندر ہم نے 3 دفعہ 40 میں ڈالے. 40واں کیا ہے؟ جس طرح ہم ستاڑا 7 دن کا ڈالتے ہیں، 40واں 40 دن کا ستاڑا. اور اس ستاڑے کے اندر ایک دفعہ میں نے جب یہ مکھی تو عرض کی، مکھی اسماعیل بھائی لال جی تھے، 1940 کی بات کرتا ہوں. لڑائی لگی تھی، اس کو کچھ 3-4 مہینے ہو گئے تھے. تو میں نے کہا مکھی صاحب ہم ایک 40واں ڈالیں. مجھے بولا 40واں کیا ہوتا ہے مشنری صاحب؟ میں بولا 7 دن کا ستاڑا ہوتا ہے، تو یہ 40 دن کا ستاڑا ہو رہے. تو مجھے بولا کہ آپ ہر روز واز کرو گے؟ میں نے سوچا 40 دن روز واز، میں نے کہا قبول ہے، لیکن دیکھو صوفی مشنری ہیں، ایک دن وہ واز کرے، ایک دن میں کروں. بس 40واں شروع ہوا، ایک دن صوفی مشنری واز کرے، ایک دن میں واز کروں. آپ دیکھو تو 2:45 بجے حاضری، گھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور یہ نہیں کہ پھر 4 بجے لوگ بھاگ جاویں، ایسا نہیں. ادھر میں نے نارتھ امریکہ کے اندر دیکھا ہے کہ ستاڑے کی تسبیح میں آتے ہیں، اور جبھی جیسے ہی بتیاں بند ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ گھر چلے جاتے ہیں. یہ امریکہ میں بہت ہوتا ہے ایسا. 40 دن کے ستاڑے ڈالے گئے، 40 دن واضح ہوئی. لوگوں کے اندر محبت اور پریم ہوتا ہے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ امام 16 برس کی عمر میں بول دے دیتے تھے اور عبادت کرتے تھے. آج ہم دنیا میں بہت پھنس گئے ہیں.
آج ہم لے کے بھول جاتے ہیں. تو مولا کے دل میں رحم آیا. رحم آنے کی وجہ سے صاحب نے منع کیا کہ تم اگر تیار نہیں تو بول مت لو. رحم کی وجہ سے کیا. رحم کیسا؟ مولا دیکھا ان کو بول دوں گا عبادت تو کرنے والے نہیں, الٹا گناہ بڑھ جائیں گے. اس کے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے امام نے کہہ دیا یہ کوئی فرض نہیں, اگر کرنا ہے تو تم اپنے دل کے اندر نکی کرو کہ میرے کو روز اٹھنا پڑے گا. مولا فرمایا اٹس اے ہارڈ ڈسپلن. بیت الخیال جو ہے ہارڈ ڈسپلن ہے. پروڑیے 4 بجے سے پہلے اٹھنا ہی چاہیے, بھلے گھر پہ ہو, کسی ہوٹل میں رہتے ہو یا کہیں اور جگہ مسافری پہ نکلے ہو. دیندارو 4 بجے اٹھنا ہی پڑے گا. آپ رات کو 12 بجے سو کہ 10 بجے سو کہ 2 بجے سو کہ نہ سو, لیکن 4 بجے اٹھنا پڑے گا. یہ ہارڈ ڈسپلن آج نہیں پلتا. اس کے لیے مولا نے رحمت یہ کی کہ ہم کو کہہ دیا تم سے نہیں ہوتا نا صحیح, میں تمہارے اوپر فرض نہیں ڈالتا. مگر یاد رکھو اگر من کے اندر یہ اچھا ہے, ارمان ہے کہ میں سنتا ہوں گنانوں فرمانوں وعظوں میں کہ مولا انتکرن میں نور دیتا ہے, اگر یہ ارمان یہ ڈیزائر پیدا ہو جائے کہ مجھے نور دیکھنا ہے تو آؤ بیت الخیال سے. کبھی یہ ڈیزائر نہیں ہے تو پھر عبادت کی ضرورت بھی نہیں. یوں بھی 10 برابر دو, دعا برابر پڑھو, جماعت کرنے برابر آؤ, سچے اسماعیلی ہیں مگر نیک اعمال کے ساتھ. ہاں موت سے پہلے نور نہیں ملے گا. اگر نور کی طلب ہے تو بیت الخیال کی عبادت کرو, اگر نور کی طلب نہیں تو بیت الخیال کی عبادت کی ضرورت نہیں. کیونکہ بیت الخیال مولا کے پاس جا کے لے کے واپس آویں اور پھر مرشد کا کہا بھول کے ہم سوئے پڑے ہوئے تو ہم نے تو مرشد کا اپمان کیا, ہم نے تو مرشد کو جھوٹا قرار دیا. کیوں جھوٹا قرار دیا؟ ہم نے عبادت نہیں کی, نور نہیں ملا, تو مرشد کہتا ہے آؤ تم کو اگر نور چاہیے تو یہ بول میں دیتا ہوں, اس پہ عمل کرو گے تو تم کو نور ملے گا. اب ہم نے بول لے لیا, تھوڑے دن عمل کیا, کچھ ملا نہیں, تو ہم نے تو یہ ثابت کیا, پروف کیا کہ ہمارا مرشد جھوٹا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس گناہ سے بچانے کے لیے حضرت امام کہتے ہیں تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں. اور ایسا بہت دفعہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ لوگ اٹھ کے چلے بھی گئے ہیں تو ماں باپ کہتا ہے جو چلے گئے ہیں میں ان پہ بہت راضی ہوں کیونکہ وہ سنسیئر ہیں, ہمارے سے یہ نہیں ہوگا. مگر تم جو بیٹھے رہے ہو بول لینے کے بعد بھی پھر تم اگر عمل نہیں کرو گے تو ماں باپ ہنس کے کہتے ہیں تم سمجھو یعنی تم جھوٹے ہو, سنسیئر نہیں ہو, میرے سے آ کے تم چھل قدم کرتے ہو. یہ چھل کپٹ نہیں چلے گا. مرشد اور مرید کے اندر جو بھاونا, پریم, جو تابع داری, وفاداری اور جو ڈیووشن ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے. اس کے لیے بیت الخیال جو ہے سب کے لیے نہیں, بیت الخیال ان کے لیے ہے جن کو آخرت کا خیال ہے. بیت الخیال ان کے لیے ہے جن کو دنیا سے چلے جانے کی یادی ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. بیت الخیال ان کے لیے ہے کہ جن کے دلوں کے اندر امام کے لیے محبت اور پریم ہے. بیت الخیال ان کے لیے ہے کہ جن کو یہ کریونگ ہوئے کہ بھلا میرا مولا ظاہر میں ایسا ہے تو نور اس کا کیسا ہوگا, اس کے لیے بیت الخیال ہے. اس لیے بیت الخیال صرف یہی نہیں کہ صبح 4 بجے آ گئے, 4 بجے آؤ, عبادت کرو 1 گھنٹہ, اور پھر باقی کے 23 گھنٹے اس عبادت کو جو صبح کی ہوئی ہے اس کو سنبھالا جائے. سارا دن اس کو یاد کرو, نیک اعمال کرو, اچھے کام کرو, نیک وچار کرو, بدیوں برائیوں سے بچو, شیطان کو دور رکھو, اور شیطان سامنے آ جاوے تو مولا کے یاد سے وہ بھاگ جائے گا. اس طرح آدمی جو سارا دن اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے, کھانا کھاتا ہے تو مولا کو یاد کرتا ہے, یا مولا تیرا کیسا شکر گزار ہوں, ارے ایبیسینیا کے اندر, ایتھیوپیا اور دوسری جگہوں کے اوپر لاکھوں آدمی بھوک سے مر رہے ہیں مولا, اور میرے ٹیبل کے اوپر تو نے اتنا کھانا دیا ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا. اے مولا تیری کتنی رحمتیں ہیں. اے مولا ایسے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں
کہ جن کو سونے کے لیے چھت نہیں اور تو نے مجھے ایسا اچھا مکان دے رکھا ہے۔ اے مولا ایسے لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں کہ ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں، تو نے مجھے موٹر دے رکھی ہے۔ اے مولا ایسے کروڑوں آدمی ہیں کہ جن کو تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور تو نے مجھے ایسے اچھے اچھے کپڑے دے رکھے ہیں۔ اپنے مولا کو سارا دن اس طرح سے یاد کرو، اور حقیقت میں آپ کمپیئر تو کرو اپنی حالت کو دنیا کے دوسرے کروڑوں آدمیوں کے ساتھ۔ امام نے ہمارے اوپر کیسی رحمتیں کر رکھی ہوئی ہیں۔ ایک بھی اسماعیلی، ساری دنیا کے اندر ایک بھی اسماعیلی بھکاری نہیں ہے۔ ہندوؤں کے اندر بھکاری ہیں، مسلمانوں میں ہے، کرسچنوں میں ہے، سکھوں میں ہے، پارسیوں میں ہے، ہر ایک قوم میں، ہر ایک مذہب کے لوگ، ہر ایک دیش اور کنٹری کے اندر ان کے نیشنل جو ہیں رستے کے اوپر بھیک مانگنے والے بہت ہیں۔ لیکن آپ ساری دنیا گھومو گے، الحمدللہ میرے مولا کی رحمت دیکھو، ایک اسماعیلی بھی رستے میں کھڑا بھیک مانگنے والا نہیں ہے۔ کتنی رحمتیں ہیں اس کی رحمتوں کا ذکر کروں کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس مولا کا ظاہری حالت کے دیکھ کے شکر تو کرو، تو پھر باطن کے اندر اس کو جانو تو اور بھی مٹھاس آئے گی۔ قرآن میں ہے کہ ذکر جاگو، بندگی مانگو، ذکر کرو، ذکر الہی، کھری دسون اور گت کا میلہ، حاضر بیٹھا سائیں، اٹھو جاگو اور امام کو یاد کرو۔ مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، سکھی آباد کرے، بدیوں گناہوں سے بچائے۔ مولا اپنی محبت دے، اپنی حقیقتی سمجھ دے، اپنی معرفت دے، نیک اعمال کی توفیق دے، سچا فرمان بردار مومن بنائے، دسون سکریت میں پورا رکھے، دین و دنیا کی بھلائیاں، دین و دنیا کی برکتیں نوازشیں دے، ظاہر باطن میں دیدار نصیب کرے، نیک امید پوری کرے۔ ہے زندہ